پشتون تحفظ موومنٹ کالعدم قرار دینے پر فتنۃ الخوارج نے پی ٹی ایم کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ وفاقی حکومت نے پی ٹی ایم پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزارت داخلہ اعلامی میں کہا گیا ہے کہ جماعت پشتون تحفظ موومنٹ کی سرگرمیوں کا محور ریاست مخالف ایجنڈا ہے اور یہ ملک میں امن اور سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ 1997 کے انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 11B کے تحت پی ٹی ایم پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ آغاز ہی سے پشتونوں کی مظلومیت کو اپنے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس کا واضح ثبوت حال ہی میں فتنۃ الخوارج کی جانب سے پشتون قومی عدالت کی حمایت کا اعلان ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ فتنۃ الخوارج کی جانب سے پشتون قومی عدالت کی حمایت پی ٹی ایم کے ساتھ گٹھ جوڑ کو ثابت کرتی ہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ کو کالعدم قرار دینے پر فتنۃ الخوارج نے پی ٹی ایم کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے پی ٹی ایم پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد غزالہ نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غزالہ بتائے گا اس سلسلے میں کیا انکشافات ہوئے ہیں؟ جی بالکل، پشتون کالعدم قرار دینے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت جاری کیا گیا ہے۔ فتنہ الخوارج نے اس کے بعد پی ٹی ایم کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ یہاں پر داخلہ کی جانب سے غزالہ نورین کی آواز ہم صحیح طور پر نہیں سن پا رہے ہیں، دوبارہ سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے پی ٹی ایم پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ جماعت پشتون تحفظ موومنٹ کی سرگرمیوں کا محور ریاست مخالف ایجنڈا ہے اور یہ ملک میں امن اور سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ 1997 کے انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 11B کے تحت پی ٹی ایم پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل طارق رشید صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے پی ٹی ایم پر پابندی عائد کی گئی اور اس کے بعد فتنۃ الخوارج کی جانب سے ان کی حمایت کا اعلان کیا گیا، یہ تو بالکل واضح انداز میں ایک گٹھ جوڑ سامنے آ گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کیا کارروائی مزید کی جانی چاہیے اور ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ پی ٹی ایم پہ پابندی تو حکومت کو بہت پہلے لگا دینی چاہیے تھی، بیکاز یہ بڑے عرصے سے اینٹی اسٹیٹ بات کر رہے ہیں اور جس سے ان کا اب یہ سامنے گٹھ جوڑ سامنے آیا وہ تو پاکستان میں ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اور سب سے زیادہ تو وہ جو حملے کر رہے ہیں وہ کے پی کے میں کر رہے ہیں، اور یہ کے پی کے میں بیٹھ کے، اور یہ پہلے مسعود تحفظ موومنٹ تھی 2014 میں، پھر 2018 میں انہوں نے اس کو پشتون کا نام دے دیا، تو یہ بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے۔ کے پی کے میں ایک حکومت ہے جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہے اور وہ تمام مختونوں کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہے، اور اب تو یہ کھل کے بات سامنے آ گئی ہے کہ فتنہ الخوارج جو وہاں ملک دشمنی سرگرمی میں ملوث ہیں وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے انہیں آنی ہاتھوں سے نپٹے اور ایسی لیجسلیشن کرے کہ ان کے لیڈر ہیں ان کو کورٹس میں لے کے جائیں اور وہ انہیں کنوکٹ کریں جو ان کے خلاف ثبوت ہیں اور انہیں سزائیں دیں۔ ٹھیک ہے، ان کو سزائیں ملنی چاہیے اور مزید کارروائی بھی ان کے خلاف ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ غزالہ نورین اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔